سوال کا جواب میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتائیے. آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے غسل مبارک کا جو پانی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا, پھر وہ بادل کی شکل اختیار کیا, زمین پر برسا, مکہ مکرمہ بنا, مسجدیں بنی, سارا واقعہ سنا دیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس سوال کا جواب جو ہے وہ سرکار نے نہیں دیا. اب وہ مفتی صاحب پریشان ہو گئے کہ اس خواب کا ذکر تو میں نے کیا نہیں ہے کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے جواب نہیں دیا. حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے ایک شخص کھڑے تھے جن کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, انہوں نے دیا. وہ پھر پریشان ہو گئے, انہیں تو میرے خواب کا سارا ذکر معلوم ہے, میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا, انہیں پتہ کیسے چلا. اب وہ یہ کہنے لگے کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا. سرکار غوث اعظم فرمانے لگے وہ تو حق ہے کہ جس نے حضور کا دیدار کیا اس نے حقیقت میں کیا, لیکن اس سوال کا جواب سرکار نے نہیں دیا. تو وہ کہنے لگے پھر آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اس سوال کا جواب اس شخص نے دیا تھا. آپ نے فرمایا مفتی صاحب جس شخص کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تو وہی تو تمہارے سامنے خود غوث اعظم ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھے ممبر کے سامنے, بزرگ ہے, ان کا نام ہے شیخ علی الحیتی. اب شیخ علی الحیتی حالت نیند میں چلے گئے. جیسے ہی وہ حالت نیند میں گئے غوث اعظم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. جتنی دیر تک شیخ علی الحیتی حالت نیند میں رہے غوث اعظم کھڑے رہے, تو جیسے ہی شیخ علی الحیتی کی آنکھ کھلی تو غوث اعظم نے فرمایا اے شیخ علی الحیتی تو نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے. اب کسی کے خواب میں کون آ رہا ہے کسی کو کیا پتا, یہ مقام غوث اعظم ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار شیخ علی الحیتی کو ہو رہا ہے, لیکن اس کا احسار غوث اعظم رہا. ایک آخری بات, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن میں نبی کا لہو ہے, علی کا خون ہے, سیدہ کا دودھ ہے, وہ ہستی معین الحق الدین ہے, حسن سجری بھی ہیں, عطائے رسول بھی ہیں, انتخاب مصطفیٰ بھی. سبحان اللہ. خواجہ خواجگاں اجمیر کی گلیوں